5 ربیع النور شریف حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا مبارک عرس ہے۔ آپ کی شہادت صحیح قول کے مطابق 5 ربیع النور شریف کو ہوئی۔ اس حوالے سے کچھ شان امام حسن ہم سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد کچھ ربیع النور شریف کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مہینے کے اندر کیوں ہوئی۔ تو سب سے پہلے ایک بات ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہر شخص جانتا ہے۔ عام طور پر بھی بڑے بھائی کا مقام و مرتبہ چھوٹے بھائی سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس چیز کو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ کے اندر آپ کا ایک رسالہ ہے مطل القمرین، اس کے اندر آپ نے اس چیز کو واضح فرمایا، اور احادیث مبارکہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی واضح فرمائی اور بیان کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہے۔ تو اس میں ایک روایت تو یہ بھی پیش کی ہے کہ پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما حسن فلہ ہیئتی و سوددی و اما حسین فلہ جودی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ میرے مشابہ شکل و صورت کے اندر بھی ہے اور سرداری کے اندر بھی ہے۔ شکل و صورت کے اندر بھی میرے مشابہ ہے اور میری سرداری کے اندر بھی میرے مشابہ ہے، یعنی یہ سردار بھی ہے گویا کہ، اور شکل و صورت اس کی جسمانی جو بناوٹ ہے وہ میری طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرا بیٹا جو حسین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے 2 چیزیں انہیں بھی عطا فرمایا، فالہ شجاعتی و جودی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہادری میری شجاعت انہیں عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری سخاوت بھی انہیں عطا فرمائی، کہ امام حسین سخاوت کے اندر میرے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور شجاعت و بہادری کے اندر میرے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ میرے دونوں بیٹوں کی میرے ساتھ مشابہت ان دو چیزوں کے اندر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جسم کی بناوٹ، ان کی شکل و صورت میری شکل و صورت ہے، تو آپ کا مقام مرتبہ پھر کتنا عظیم ہوگا، جس کی شکل جس کی صورت جس کے جسم کی بناوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ جیسی سرداری بھی عطا فرمائی۔ تو اس سے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ چیز ثابت کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین سے افضل ہیں، اس لیے بھی کہ آپ بڑے بھائی ہیں ان کے، اور خود ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی کی، اور ہمیشہ آپ کا ادب و احترام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، اور فرمایا حسین یہ علی کا بیٹا ہے۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے لیے دونوں سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے لیے دونوں
یہ شہزادے، یہ دونوں سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے لیے دونوں سردار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت امام حسن کو دی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، وہ ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، لیکن جو ظاہری اصول ہے اس کے اندر امام حسن افضل ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک فساد کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم تو دیکھا دیکھی پر چلتے ہیں، جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قرآن و حدیث کو سامنے نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ اب محرم الحرام شریف کے اندر اگر دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مبارک عرس آتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو محرم شریف کے اندر ہم بڑے اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے چرچے بھی کرتے ہیں، ان کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن جب امام حسن کی باری آتی ہے کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد نہیں ہے؟ کیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی جب باری آتی ہے تو پھر ہماری محبت اہل بیت کہا جاتی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس نہ منائیں یا محرم کے اندر آپ نظر و نیاز نہ کریں، یہ مقصد نہیں ہے اس بات کا۔ مقصد یہ ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عرس آئے تو یہ بھی ہمیں دھوم دھام سے منانا چاہیے، اس کے اندر بھی نظر و نیاز کرنی چاہیے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، آپ کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ان کی فضائل بیان کرنے چاہیے، تاکہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ لیکن المیہ یہ ہے ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر کافی چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں جو شیعوں نے پھیلائی ہیں۔ آج شیعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں تو ہم بھی مناتے ہیں۔ شیعوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانا چھوڑ دیا، منایا ہی نہیں کبھی انہوں نے، لیکن اس وجہ سے آج ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر دیکھا دیکھی ہے۔ اب شیعہ کیوں نہیں مناتے؟ ویسے تو دیکھیں وہ بڑے اہل بیت کے چرچے کر رہے ہوتے ہیں، بڑا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ آپ کسی شیعہ کی مجلس کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت نہیں سنیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ساری وجہ سمجھ آ جائے گی۔ بخاری مسلم شریف کے اندر یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی المنبر، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ آپ منبر پر جلوہ افروز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور یہ فرما رہے تھے کیا کہ والحسن الی جنبی، ہاں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، امام حسن کو بھی ساتھ میں بٹھایا ہوا ہے منبر پر ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ دیکھیں اور آپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ پیار و محبت دیکھیں کہ ینظر الی الناس مرہ والیہ مرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، پھر کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر امام حسن کی طرف دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے۔ یہ کئی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَيَقُولُ، اور لوگوں کو فرمایا ابنی ھذا، حضور فرما رہے ہیں اے لوگو یہ بات ذہن میں رکھو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَعَلَّ اللَّهُ
ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے، یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کی عظیم جماعتیں ہیں جس کے اندر اختلاف ہو جائے گا اور میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اور کس وقت اور کہاں کس کی صلح کی، یہ واضح طور پر تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ آپ 6 ماہ کچھ دن مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا جو امیر المومنین ہو اور اہل بیت کا فرد بھی ہو، ہم اس کی فضیلت کیوں نہ بیان کریں؟ صرف اس لیے کہ شیعہ بیان نہیں کرتے ہم چھوڑ دیں؟ ہم تو اہل بیت کے ہر ایک فرد سے، چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ہم اہل بیت کے ہر ایک فرد سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سنیوں کی شان ہے، یہ سنیوں کی شان ہے، اس لیے سنیوں سنی بن کر رہو، رافضیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرو۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کچھ دن آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لیکن اس دوران کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ خلیفہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ دو مسلمانوں کی اندر دو گروہ بن گئے، ایک حضرت امام حسن کے ساتھ تھا اور ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گیا، اور نوبت کافی کشیدگی تک پہنچ گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ماں کی شان دیکھیں، آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیونکہ سچ ہونا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے بے رغبتی بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے والے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ کوئی ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال دکھا دیں کہ کسی نے یہ کرسی چھوڑ دی ہو، بادشاہت کی کرسی، وزیر اعظم کی کرسی، خلیفہ ہونے کی کرسی کسی نے چھوڑ دی ہو اور پوری کی پوری حکومت کسی کو سنبھال دی ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ نہ بنے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلافت، بادشاہت، یہ ساری کی ساری حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی، صلح کر لی ان کے ساتھ، اور فرمایا کہ آپ خلیفہ بنیں گے۔ یار جسے خود آج لوگ امیر معاویہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں صرف اس وجہ سے، امام حسن رضی اللہ، اس لیے ہمارے سنیوں کا جو عقیدہ ہے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس شخص سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، ہماری قیامت تک اس کے ساتھ صلح ہے، اور جس شخص سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، قیامت تک ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، قیامت تک ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان کی صلح کو بھی مانتے ہیں، اور جن کے خلاف وہ گئے ہیں ان کے خلاف ہونے کو بھی ہم حق تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یزید کو ناحق تسلیم کرتے ہیں، ناحق پر تھا، اس لیے وہ لعنتی ہے، پلید ہے کہ امام حسین کے خلاف نکلا، امام حسین نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اس لیے وہ پلید ہے۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ لوگوں کے اندر تو بغض اتنا بھرا ہوا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کے افراد میں سے ہی نکال دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی، حالانکہ حضور کا یہ خود فرمان واضح طور پر بخاری شریف کا یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ تو حضور کے اس فرمان سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ سارے یہ مسلمان تھے، آپ کا گروہ بھی مسلمان تھا۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہ فرماتے۔ تو کیا فرمایا آپ نے الصلوۃ والسلام نے؟ بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرا دے گا۔ آپس میں ان کے اختلافات ہو جائیں گے لیکن میرے بیٹے کی وجہ سے وہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عظیم شان ہے، بہت عظیم شان ہے۔ اس لیے جتنی عظیم ہے اس عظمت کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی منانا چاہیے، آپ کی نظر و نیاز بھی کر لینی چاہیے۔ یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شیعہ صرف اس وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ کی شان اور فضیلت کو بیان نہیں کرتے کہ آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، اس وجہ سے ان کے منبر سے آپ کی شان آپ نہیں سن سکتے۔ تو ہمارے سنیوں کے اندر بھی وہی دیکھا دیکھی اور وہی رسم چل پڑی، وہی آ گئی کہ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عرس تو مناتے ہیں لیکن امام حسن کا نہیں مناتے۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، سنیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ والحسن بن علی علی عاتقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی شان ہے کہ حضور اپنے منبر پر ساتھ بٹھائیں اور اپنے کندھوں پر اٹھائیں اپنے پیارے بیٹے کو اور بار بار فرمائیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ یہ شان کوئی کم ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت براء فرماتے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے اللہ میں اس اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے رب تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو شخص اس سے محبت کرے اس کے ساتھ بھی محبت فرما۔ جو شخص بھی میری امت سے میرے بیٹے امام حسن کے ساتھ محبت رکھے، اے میرے اللہ اس کے ساتھ تو بھی محبت فرما۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے اور زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ جملے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کو واضح فرما رہے ہیں۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خاطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یأسران و یقومان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے، مسجد میں تشریف فرما ہو رہے تھے اور ان پر سرخ رنگ کی دو قمیصیں لگی ہوئی تھی، بچے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھ کھڑے ہوتے، یعنی گرتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی پھر گر جاتے ہیں، چلتے چلتے گر پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، فنازل فاخذہما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مبارک خطبہ چھوڑا، منبر سے نیچے تشریف لے گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکڑ کر لے آئے، فصعد بہما المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو منبر پر ساتھ ہی بٹھا لیا ثم قال، اور اس کے بعد فرمایا کہ صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، فرمایا کہ اللہ نے واقعی سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا رأیت ھذین فلم اصبر ثم اخذ فی الخطبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے دیکھا اپنے بیٹوں کو آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میں خطبہ چھوڑ کر وہاں چلا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں
ان دونوں شہزادوں کے ساتھ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبے کے دوران گئے، ان دونوں کو لے آئے اور اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا۔ کتنی عظیم شان ہوگی پھر، کتنی عظیم شان ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو بہرحال امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی فضیلت بہت عظیم ہے، ان کی شان بہت عظیم ہے، بہت بڑی شان ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، دفتر کے دفتر درکار ہیں۔ اگر ان کی سیرت کو بیان کیا جائے اور ان کی صورت کو بیان کیا جائے تو کئی دفتر اس میں لگ سکتے ہیں، کئی جلدوں پر کتابیں مشتمل ہو سکتی ہیں، اور اگر درس و بیان کیا جائے تو یہ بھی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن آپ دونوں کی عظمت جو ہے، آپ کی جو شان ہے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کو ایک جیسے فضیلت اس ماہ مقدس کی دگنی ہو جاتی ہے، ایک تو اس ماہ مقدس کو ربیع النور شریف کو اس کی نسبت امام حسن کے ساتھ ہے کہ آپ کی شہادت 5 ربیع النور شریف کو ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ کو فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو سید المرسلین، نبیوں کے سردار، تمام رسل کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں پر ایک اعلیٰ حضرت کی عبارت آپ کے گوش گزار کرتا چلو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے ایک عبارت نقل کی، آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع النور شریف ہی کے اندر کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیگر مہینے بھی تھے تو آپ نے دلیل دی، انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتشرف بغیرہ بل الکل انما یتشرفون بہ، فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھو کہ کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے فضیلت یا شرف نہیں ملا، یعنی کسی چیز کے ذریعے حضور کو فضیلت ملی ہو، یہ کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اصول یہ ہے، ہاں کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو اگر فضیلت ملی ہے تو حضور کے در سے ملی ہے، حضور کے در سے ملی ہے۔ اور فرمایا واللہ تعالی یصیب برحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یشاء من خلقہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے حضور کے ذریعے سے، مخلوق میں سے جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی حضور کی رحمت سے اسے حصہ عطا فرما دے، یہ اللہ پر ہے۔ اور فرمایا لا یرزقہ فضلا، اللہ جسے فضیلت عطا فرمائے حضور کے در سے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اس کی شیان شان ہے، جسے چاہے تو اس کی چاہت سے، چاہت کے بارے میں ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اے اللہ تو نے اسے فضیلت کیوں دی اور اسے کیوں نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حضور کے در سے رحمت عطا فرما دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حضور کے دروازے سے اسے فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ کما اختار لولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر ربیع الاول دون شہر رمضان، فرمایا کہ جیسا کہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ماہ ربیع النور شریف کو، ربیع الاول کو فضیلت دی سوائے رمضان کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے اندر بھی حضور کی ولادت فرما سکتا تھا، پیدائش ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ماہ ربیع النور شریف کو فضیلت دی جائے، اس ماہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کو حضور کی رحمت سے حصہ عطا فرما دیا، اور یہ فضیلت ماہ ربیع النور شریف کو مل گئی کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اور یہ فضیلت ماہ رمضان مقدس اگرچہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن یہ فضیلت ان کے حصے میں نہیں آئی۔ اور فرمایا کہ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ دُونَ الْجُمْعَةِ، جو دنوں کے اندر جمعہ کو فضیلت حاصل تھی وہ کسی اور دن کو فضیلت نہیں ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، بعثت ہوئی، اور پیر کے دن کو فضیلت مل گئی، پیر کے دن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمت سے ایک حصہ عطا فرما دیا۔ تو آج اگر دیکھیں ہمارے بزرگان دین، ہم کیونکہ مدرسوں میں پڑھتے رہے تو
مدرسوں کے اندر اکثر اوقات ہمارے اساتذہ کرام نئی کتاب شروع کراتے پیر کے دن کو کراتے یا جمعہ کے دن کو، تو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ اکثر جو کام شروع کرتے ہیں وہ پیر کے دن کو شروع کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم دن ہے اور برکتوں والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرما دی، اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ وَمَقَانَ مولدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دون الکعبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیدائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمانی تھی سوائے کعبہ کے۔ کعبہ کی اپنی فضیلت ہے، لیکن حضور کی پیدائش کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی اور جگہ ہوئی، اس جگہ کو فضیلت دینا مقصود تھا، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رحمت سے حصہ دینا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ والفضل بید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فضیلت ہے، اللہ کے ہاتھ میں فضیلت ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جسے چاہے فضیلت عطا فرما دے، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کے ہاتھ میں ساری فضیلتیں ہیں، اللہ جسے چاہے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا، اور محبت کا انداز دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر اگر حضور کی آمد کی ہوتی تو لوگ کہتے کہ رمضان کی فضیلت تو پہلے ہی سے موجود ہے، اس لیے اس کی فضیلت، اس کی شان پہلے ہی سے بلند ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع النور شریف کے اندر حضور کی بعثت فرمائی، آمد فرمائی، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جس ماہ کے اندر حضور آئے ہیں وہ مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور جس دن اگر جمعہ کے دن حضور کی آمد ہو جاتی تو لوگ کہتے جمعہ کی فضیلت تو ویسے تھی، جمعہ کیونکہ دنوں کا سردار تو ویسے تھا، اس لیے حضور اس دن میں آئے، یہ جمعہ کی فضیلت اس لیے نہیں کہ حضور اس دن تشریف لائے، بلکہ اس کی فضیلت اپنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میرے حبیب علیہ السلام فضیلتوں والے ہیں، جس دن کے اندر جائیں دنیا میں تو یہ وہ دن بھی فضیلتوں والا بن جائے، تو اللہ نے پیر کے دن کو یہ فضیلت عطا فرما دی، تو یہ خاص شانیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی ہیں، لیکن جس کو جتنی محبت حضور سے ہوگی اتنی رحمت کا حصہ حضور سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔